اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ صرف 14 اگست کو ہی ہم سیلیبریٹ نہیں کریں گے. ویسے تو پورا سال ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے, لیکن ایٹ لیسٹ 2 ویکس بیفور ہم شو پہ کچھ ایک سیگمنٹ ضرور ایسا کریں جس میں ہم اپنے ملک کی بات کریں, آنے والے اچھے دنوں کی بات کریں. اور اب بھی جو اتنا بہت اچھے پروجیکٹس اور چیزیں چل رہے ہیں, خاص طور پہ عمران خان کی گورنمنٹ میں اتنے اچھے چیزز, ہم جو بات کرتے ہیں نیا پاکستان بن رہا ہے, اور یہ چیزیں بڑی سلو اینڈ اسٹڈی ہوتی ہیں, اور کچھ تو اچھے افیکٹس جو ہمارے اب ملک میں ہیں اور دنیا کو نظر آ رہے ہیں, ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا. تو اس پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے, اور آنے والے سال پاکستان کے لیے کتنے سنہری, کتنے خوبصورت ہوں گے, اس کے لیے ایک ایکسپرٹ اگر آ کے ہمیں بات کریں تو بڑا اچھا لگے گا, تاکہ وی آر آلریڈی ویری پراؤڈ, لیکن اور اچھا فیل ہو اور دل سے ہم منائیں 14 اگست اس سال بھی. تو آج ہمارے ساتھ ہیں ریٹائرڈ میجر فواد صدیقی صاحب, اینالسٹ ہیں اور بڑی اچھی شوز پہ موٹیویشنل اسپیکر, بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ جی بہت شکریہ, تھینک یو صاحب. سر, یہ جیوگرافکلی دنیا کے میپ پہ پاکستان کی کیا امپورٹنس ہے دنیا بھر کے لیے؟ جی دیکھیے, اٹس اے ویری ویری ویلڈ کویسچن. جی, آفٹر انڈیپینڈنس ہمیں اپنی اس لوکیشن کا ادراک رہا نہیں, جو کہ شاید آفٹر 70 ایئرز ہم اب وہ ادراک کر رہے ہیں کہ ہماری لوکیشن کیا ہے. دیکھیے, اس لوکیشن کے بارے میں آپ کو ایک علامہ اقبال کا اگر شعر یہاں کوٹ کروں تو شاید اس سے آسانی ہوگی ہماری لوکیشن کو سمجھنے میں. جی, وہ شعر تھا علامہ اقبال کا, جو کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. اچھا دیکھیے, یہ جو بات ہے کنیکٹنگ مڈل ایسٹ اینڈ افریقن مسلم کنٹریز ٹو دا سینٹرل ایشین مسلم کنٹریز, دس لوکیشن ایکٹس ایز برج. صحیح. پاکستان جہاں جو اس کا محل وقوع ہے وہ برج کا کام کرتا ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا اسی وجہ سے جو چائنا کا ون بیلٹ روڈ پروجیکٹ ہے, اور جس کا ایک پارٹ سی پیک ہماری طرف آ رہا ہے, یہ ایگزیکٹلی وہی ہے, فرام کراچی ٹل کاشغر, اٹ از ان چائنا. اور یہ سی پیک جو ہے وہ وہاں کنیکٹ کر رہا ہے ہمارے ساتھ. دیکھیے, ہم نے شاید پاسٹ میں ہماری جو اپنی لوکیشن ہے اس کی وجہ سے نقصان بھی بہت اٹھایا. دیٹ واز دا اونلی ریزن کہ ہمیں تمام جو عالمی طاقتیں تھیں انہوں نے اس جگہ کی امپورٹنس کی وجہ سے ہمیں ایز اے اسٹوج اسٹیٹ جو ہے وہ استعمال کیا. صحیح. دیکھیے, میں سمجھتا ہوں, آئی تھینک مائی اسٹارز, کہ شاید ہماری قسمت اب تبدیل ہونی تھی کہ عمران صاحب جو ہیں وہ اقتدار میں آئے, اور انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ دیکھیے ہم اب کبھی بھی کسی بھی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے, چاہے وہ ویسٹرن بلاک ہو, چاہے کوئی بھی بلاک ہو جو کہ ریجن میں ہے, ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے اسٹیبل کریں گے. صحیح. اچھا, اس اسٹیبلٹی کی وجہ سے ہماری لوکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. دیکھیے, اس سے پہلے جب ہم نے افغان وار کا ایک حصہ بنے, اس کی بھی وجہ جو تھی وہ ہماری لوکیشن تھی. وہ شاید کہیں نہ کہیں اس زمانے میں ہم نے کوئی فورس ہی نہیں کیا کہ ہم کتنا نقصان اٹھائیں گے, لیکن دیکھیے اس کے بعد ہوا یہی, ہم نے یہ ریئلائز کیا, اور ہم نے یہ ریئلائز کیا کہ ہمارے اندر ہماری اس لوکیشن کی وجہ سے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اور ہم اس کا اب فائدہ اٹھائیں گے, اور نہ ہی کسی اور جو ملک ہے اس کو جو ہے اس کی ہم ایک آپ بولیں کشن اسٹیٹ کے طور پہ یا فرنٹ اسٹیٹ کے طور پہ ہم کام نہیں کریں گے. صحیح. دیکھیے, دیٹ واز دا ریزن کہ ہم نے سی پیک جو ہے چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور, میں کہتی ہوں بیوٹیفل ڈیولپمنٹ ہے, اور بہت بڑا ہوپ ہے, اور بہت کمال جو ہے یہ جو کہتے ہیں نا اس کی پروگریس جو چل رہی ہے, اور جتنا ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں نا, ون فیل سو پراؤڈ کہ یہ سب کچھ بدل کے رکھ دے گا. جی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ناظر صاحب. دیکھیے, سی پیک کے آنے سے, کیونکہ یہ ون بیلٹ روڈ کا پائلٹ پروجیکٹ ہے, تو ساری دنیا کی نظریں یہاں ہیں. اچھا, اب اس کی وجہ سے ود دا پیسج آف ٹائم سی پیک میں وہ ممالک بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں جو شاید ہماری اس شمولیت میں ہمارے خلاف تھے, کیونکہ ان کو وہ اکنامک فیوچر نظر آ رہا ہے دنیا میں جو ہم کرنے جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم رسائی دے رہے ہیں سینٹرل ایشین کنٹریز میں جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہیں ان کی, اور ان کی جتنی امپورٹ ایکسپورٹ ہے
اس کے تمام راستے جو ہے گرم پانیوں کے لیے ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. دیٹ از دا ریزن. اور یہ کب تک سر یہ پروجیکٹ کمپلیشن کی طرف جائے گا یا یہ کہ شروع ہو جائیں گی چیزیں؟ فیز وائز ہیں اور یہ کمپلیشن بہت سارے پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں. انرجی پروجیکٹس ہیں کمپلیٹ ہیں. ہمارے جو ایٹامک کوریڈور کے حساب سے جو بھی ہماری انسٹالیشنس ہیں, چاہے وہ پورٹس ہیں, ڈرائی پورٹس ہیں, آپ نے گوادر کا آپ دیکھیں سب سے بڑی ڈیپ سی پورٹ اس ریجن میں موجود ہے, وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور وہ آپریشن ہے. اس کی کچھ برتیں جو ہے وہ آپریشن ہے. دیکھیے اس کا امپیکٹ پاکستان میں بہت زیادہ ہے اور وہ امپیکٹ ہے آپ کا ان ٹرمز آف جنریٹنگ آف جابس. اچھا, اب جابس جو ہے وہ بالکل جنریٹ ہو رہی ہیں اور اس کے حساب سے جو سی پیک کے جتنے پروجیکٹس ہیں, ہماری گورنمنٹ نے جو چائنا کے ساتھ جتنے معاہدے کیے ہیں اس میں یہ معاہدہ یہ شک شامل ہے کہ اس کی کچھ پرسنٹیج جو امپلائیز کی ہے وہ لوکل ضرور ہوتی ہے. دیکھیے اس کی ضمنی ایک بات میں ہمیشہ کرتا ہوں, وہ یہ کرتا ہوں کہ ناؤ اٹ از ٹائم کہ ہم اپنا جو بچے ہیں, نئی جنریشن ہے, آنے والی جنریشن ہے, ان کو مینڈرین ضرور سکھائیں. یہ سر بالکل, میں اس نے تو پورا سیلیبریٹ کیا منتھ اس پہ. میں خود اپنے بیٹے کو میں کہا رضان آپ کو چائنیز سیکھنی ہے کیونکہ آگے اس لوگ جو یہاں لوگ رہتے ہیں ان کے لیے بڑی ضروری ہوگی کہ آپ کے لیے ایک بہت اچھی ایڈڈ ایڈوانٹیج ہوگی اگر آپ کا بچہ چائنیز بولتا ہے. اور اس میں کچھ نہیں, ابھی 12-13 سال کے ہیں, شروع کریں ہفتے میں 1 یا 2 دن, آرام سے سیکھ جائیں گے. جی ایگزیکٹلی. اب اس کا فائدہ کیا ہے کہ دیکھیے دس سی پیک از ہیئر ٹو اسٹے اور یہ ہمارا فیوچر ہے اور اس فیوچر کی وجہ سے ہم اپنی جو ہمارے دوست ملک چائنا ہے اس کا کلچر بھی ہم سیکھیں گے. روابط جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھے گی. دیکھیے کسی بھی کنٹری کی علم کے لیے, نالج گین کرنے کے لیے, ان کی ٹیکنالوجی کو گین کرنے کے لیے جو سب سے آسان چیز ہے وہ ان کی لینگویج کو سیکھنا ہے. دیکھیے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں ارسپیکٹو آف دا آپ بولیں کہ دا کوالٹی آف دیٹ حدیث, نے اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ علم حاصل کرنا ہو چاہے چین میں جانا پڑے. اچھا, اب چین جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے تو اس کی بیسک چیز کیا ہے؟ بیسک چیز از لرننگ دیئر نیٹو لینگویج. اب علم جب تک کہ آپ حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کی نیٹو لینگویج کو نہیں سیکھیں گے. دیکھیے چائنا اس وقت اکنامک جائنٹ کے طور پہ دنیا میں ابھر رہا ہے اور اگلے کچھ سالوں میں سپر پاور نمبر 1 ایون بیٹنگ امریکہ اکنامکلی یہ اس نے کرنا ہے اور یہ ہمارے فرینڈز میں سے ہیں. جی ویری ٹرو. تو اچھا سر, لیکن ایک چیز پہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں چائنا از ٹیکنگ سی پیک ویری سیریسلی, سو آر وی. لیکن سیریسنس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہاں ریسرچ سینٹر ہے سی پیک کا الگ, یونیورسٹی ٹریننگ سینٹرز بن رہے ہیں سی پیک. وہ اپنے بچوں کو سی پیک کے لیے تیار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اگلے کچھ سالوں میں آپ کو وہ ہماری لینگویج بھی سیکھ رہے ہیں, وہ ہمارے لوگوں کا طرز طریقہ, ریسرچ انالیسس سب کر رہے ہیں. ہم کیوں نہیں کر رہے؟ جی ہمیں بھی ضرورت ہے. ہمارے یہاں آپ کو سی پیک کو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جائے, سی پیک کی یونیورسٹی کالج ہو, ٹریننگ سینٹرز ہوں. اور میں خود چاہتی ہوں میرا بیٹا کہ وہ اس میں فل ٹرین ہو. میں تو اس کو کہا ہاں بالکل ساری چیزیں چھوڑ کے آئی وانٹ یو ٹو اسٹڈی دس. اس میں ٹریڈ, اس میں لینگویج, اس میں جو بھی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے فیوچر میں ہم وجہ اسے نقصان یہ ہوگا کہ اگر وہ لوگ زیادہ کوالیفائڈ ہوئے تو ساری جابز وہ کر رہے ہوں گے. ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو ہماری زمین پہ, ہمارے پروجیکٹ پہ پریفرنس ملے. اب ظاہری بات ہے کہ جب وہ کوالیفائڈ ہی نہیں ہوں گے تو پھر تو چائنیز ہی آئیں گے نا. جی ایگزیکٹلی. اب دیکھیے اس سے ایک اور, جی بالکل بجا بات ہے نادر صاحب آپ کی. دیکھیے اس سے ایک اور چیز جو ہے وہ سامنے آئی, وہ یہ آئی ہے کہ اب ہمیں اپنا جو طرز تعلیم ہے وہ تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا, جس کا ویژن عمران صاحب نے دیا ہے. ہمارا اپنا طرز تعلیم جو ہے اب وہ تھوڑا سا اسکل بیسڈ ہونا چاہیے. بے شک. دیکھیے اب یہ وہ زمانہ شاید ہم اگر وہ پچھلے نظام تعلیم کے ساتھ جڑے رہے اور ہم یہ سمجھتے رہے کہ جی ایک سرٹن ایج تک ہم ان کو جنرل تعلیم حاصل کریں ارسپیکٹو آف دا انٹرسٹ آف دیٹ چائلڈ, تو شاید ہم کہیں ایز فار ایز سی پیک از کنسرن ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. آپ نے بہت وجہ بات کی کہ دیکھیے اگر ان کو یہاں سے اسکل لیبر یا اسکل امپلائی یا اسکل مینجمنٹ نہیں ملی تو شاید وہ اپنا لوکل جو ان کا کیڈر ہے وہ استعمال کریں گے. اور شاید ہم کہیں نہ کہیں جو ایک اسکول آف تھاٹ تھوڑا سا نیگیٹو اس پاکستان میں ہے کہ شاید ہم فیوچر میں چائنا کی ایک کالونی بننے جا رہے ہیں,
تو ان کے اس نظریے کو جو کہ بہت ہی لبرل اور میں سمجھتا ہوں نیگیٹو ہے اس کو کہیں نہ کہیں تقویت ضرور ملے گی. بالکل. دیکھیے میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ اس وقت ایز فار ایز آئی ٹی از کنسرن آپ کے فیکٹریز ہیں, چائنا اسٹیل ملز کا بات ہو رہی ہے, اس خطے کا سب سے بڑا ووکیشنل سینٹر جو ہے گوادر میں کھلنے جا رہا ہے انشاءاللہ. کب؟ تو جی وہ انیشیٹنگ اس کی ہو گئی ہے, اسٹارٹنگ شروع ہوگی جس طرح آپ نے. اچھا سر, یہ میسج کسی نے پوچھا بھی ہے کہ سی پیک کے لیے بچوں کو کس فیلڈ میں تیار کریں, کون سے سبجیکٹس میں ان کو آگے پڑھنا چاہیے تاکہ وہ سی پیک میں اچھی بڑی پوزیشنز لے سکیں. جی دیکھیے اس وقت میں آپ سے کہوں گا کہ سی پیک از جسٹ لائک آپ بولیں گولڈ مائن کہ جس کے اندر تمام جو فیلڈس کے لوگ ہیں وہ اس وقت انیشیل سٹیج پہ وہ پروجیکٹس کر سکتے ہیں. آئی ٹی بہت زیادہ ہمارا جو انڈسٹری ہے وہ اس کی وجہ سے فلش کر رہی ہے, لیکن سی پیک میں کام آئیں گے آئی ٹی کے پروفیشنلز. سپلائی چین آپ کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, آپ کی آپ اس کے علاوہ آپ کے انٹرنشپ بہت زیادہ جو اسمال آپ کے بزنسز ہیں. اب دیکھیے سی پیک کو اگر آپ ریلیٹ کریں امیزن کے آنے سے پاکستان میں تو آپ کے جو اسمال انڈسٹریز ہیں جو آپ ہوم بیسڈ آپ کرنا چاہتے ہیں, دس از دا روٹ. دیکھیے سینٹرل ایشین کنٹری از دا لینڈ, جتنی سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں دے آر لینڈ لاکڈ, ان کو ہم نے وے دیا. اب وہ جو وے ہے اس کے لیے وہ اپنا جو بھی پروڈکٹ ہے لوکل اس کو وہ دنیا کی رسائی دینا چاہ رہے ہیں. اب اس دنیا کی رسائی کے لیے ہم نے ان کو ایک وے دیا ہے سب سے سستا اور سب سے شارٹ جو ہے. اب اگر آپ اسی کو بیس بنا لیں تو ہمارے اپنے جتنے سپلائی چین کے ڈپارٹمنٹس ہیں یا کمپنیز ہیں یا فار دیٹ آئی ٹی ہے, انرجی سیکٹر میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. جی اچھا سر, ایک لاسٹ کوسچن کس نے پوچھا بھی اور میں بھی جاننا چاہوں گی کہ اگر بچوں کو ہم میٹرک یا او لیولز کے بعد کورسز پہ ڈال دیں, کیونکہ پیسے یا تو صحیح بات ہے دونوں چیزوں کے نہیں ہو سکتے کہ بچے پھر اے لیولز بھی کریں, کالج یونیورسٹی کے بھی پیسے ہوں, سرٹیفیکیشنز کرائیں بچوں کو, کورسز کرائیں بچوں کو, اسکل بیسڈ جو ہے کورسز وہ بھی کرائیں, کیونکہ فیوچر جو ہے اب جو ہے نا ڈفرینٹ اب دنیا میں ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ وہ آپ سے ایکسپیرینس اور کورسز سرٹیفیکیشنز مانگتے ہیں, کیونکہ جب آپ ایک لمبی 4 سال کی پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے کورسز میں وہ جلدی کور ہو جاتا ہے. تھینک یو سو مچ سر, بہت شکریہ. میں اور بھی بہت ساری باتیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن وقت کم ہے, بٹ آپ بہت اچھا آپ نے ہمیں گائیڈ کیا. تھینک یو جی, بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. انشاءاللہ آپ سے میری ملاقات ہوگی منڈے کو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ.